صبح رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، پروگرام صبح رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس مرد درویش کا جس کی فکر میں اخلاص ہے، جس کی دعوت میں مٹھاس ہے، جس کی نگاہ میں درد امت کا احساس ہے، وہ شخصیت کہ جس نے بکھری ہوئی زندگیوں کو سنوارنے کا پیغام دیا، بھٹکے ہوئے دلوں کو مدینے کی راہوں کا سلام دیا، اور غفلت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو عشق مصطفیٰ کا پیارا جام دیا۔ جی ہاں، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، ذکر کریں گے دعوت اسلامی کے مبلغ، دعوت اسلامی کے عظیم پیشوا، قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، وہ مرد حق جس کی ایک صدا نے دنیا بدل دی، وہ داعی عشق کہ جس کی محنت نے قافلے چلا دیے، وہ رہبر ملت کہ جس کی فکر سے مدارس بھی آباد ہوئے، مساجد بھی آباد ہوئیں، کبھی کبھی قافلوں کی صورت میں دین کا پیغام پھیلتا ہے، کبھی مدنی چینل کے ذریعے علم کا چراغ جلتا ہے، کبھی فیضان قرآن سے قرآن کی تعلیم عام ہوتی ہے، اور کبھی لاکھوں دلوں میں سنت مصطفیٰ کا شوق جاگتا ہے۔ وہ شیخ کامل جس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت، جس کے قلم میں اصلاح امت کی حکمت، اور جس کے کردار میں خدمت دین کی برکت ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں مساجد، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ، مدنی مراکز اور مدنی چینل، فیضان قرآن، فیضان آن لائن اکیڈمی اور بے شمار دینی جو شعبے ہیں، یہ اسی فکر کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں۔ تو آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسی مرد درویش، اسی مرد حق کی محبت میں، اسی شیخ کامل کی عظمت میں، اسی شیخ کامل کی کیفیہ خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ عرض کرتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکاتے ہیں، اپنی زبانوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ایک پیغام بھی لیتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سالار جہان عشق نبی، سالار جہان عشق نبی، اور مرشد راہ سنت ہے، اور مرشد راہ سنت ہے۔ عطار زندہ باد، زندہ باد، عطار کا دامن تھامے رہو، عطار کا دامن تھامے رہو، عطار خدا کی رحمت ہے، عطار خدا کی رحمت ہے۔ اسی منن والے آ، اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے آ، اسی سوچن والے نہیں۔ عطار دا پلہ پھڑیا ہے، عطار دا پلہ پھڑیا ہے، اسی چھڑن والے نہیں۔
سونا اسی منن والے اسی سوچن والے نہیں. اب زور بہت ہے فتنوں کا، ایمان بھی گیا ہے کتنوں کا، بھی گیا ہے کتنوں کا. اب زور بہت ہے فتنوں کا، ایمان بھی گیا ہے کتنوں کا، ایمان بھی گیا ہے کتنوں کا. مٹ جائے گی یہ ساری ظلمت گر ساتھ ملا ہو اچھوں کا، گر ساتھ ملا ہو اچھوں کا. ایسے میں ہمارے مرشد کے، ایسے میں ہمارے حضرت کے، ہر کام سراپا دعوت ہے، ہر کام سراپا دعوت ہے. عطار زندہ باد. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیخ کامل. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، نعت بھی سنیں گے، کلام سنیں گے، منقبت عطار بھی سنیں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ آج شیخ کامل کی محبت اللہ نے چاہا تو پیدا ہوگی، سیکھنے کا بھی بہت کچھ ہمیں موقع ملے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آج انشاءاللہ مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. مفتی کفیل صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. نقیب عارف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آئیے نقیب عارف بھائی، ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ اور انشاءاللہ آج جن سے ہم کلام سنیں گے وہ بڑے پیارے نعت خواں ہیں. آپ نے اکثر ان کی زیارت کی ہے، کچھ دیر پہلے بھی زیارت کی، ابھی پھر انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں. محمود بھائی انشاءاللہ مرحبا مرحبا. اہلا و سہلا مرحبا. السلام علیکم. صبح رمضان 26 خیر مبارک، آپ کو مبارک. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کلام شامل کریں گے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے عاطف مدنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. آج کا ٹاپک ہمارا شیخ کامل ہے. آپ اس ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. محمود بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب. کیونکہ کلام ذہن میں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی جو آ رہا ہے نا جی وہ جو دیکھ رہے ہوں گے رات بھر وہ پتہ ہوگا. ابھی تو سونے کا ٹائم ہے جی، ابھی وہی دماغ میں آ رہا ہے. آپ کوئی کلام بتا دیں تو میں پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب. کیونکہ آج نعت خوانی ہے تو شاہ صاحب کے حکم پر میں حاضر ہو گیا. اللہ برکت دے آپ کو. کبھی مدنی چینل پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ مائک ہی نہیں چھوڑتا. ابھی تو مشکل سے چھوڑا ہے مائک، پھر ہی آ گئے. تو بتا دوں کہ نعت خواں نہیں تھے، مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا چلے آج. آپ کو برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار
رنج میں ہو کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جی سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے کیا بات ہے محمود بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کچھ دیر مزید وقت عطا فرمائیں گے؟ اب میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب سے، اور پھر انشاءاللہ منقبت آپ سے خصوصیت کے ساتھ لینی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا شیخ کامل ہے۔ آپ اس ٹاپک پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور جب تک ہمارے پاس محمود بھائی تشریف فرما ہے تو ہم مل کر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کلام بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، کچھ آپ کی فرمائش ہوں گی کال کی صورت میں، SMS کی صورت میں، کمنٹس کی صورت میں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس بھی لیں گے اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر سنت امیر دعوت اسلامی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ آپ کے دم قدم سے بہت سی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک یہ بہاریں ہمیں بار بار دیکھنا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، شیخ کامل آج کا ٹاپک ہے، شیخ کامل کیوں ضروری ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دل میں اللہ تعالی کی پہچان، دیدار اور اس کی معرفت کی طلب رکھتا ہو اس کو طالب مولا کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ کسی شیخ کامل اور مکمل کو تلاش کر لے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ شیخ کامل در حقیقت اس راہ کے اندر مرشد اور رہنما ہوتا ہے۔ ہر انسان کی معراج یہ کہ وہ اپنے رب کی معرفت کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کما حقہ تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس راہ پر جب آپ چلتے ہیں تو اس راہ پر چلنے کے لیے، معرفت الہی کے حصول کے لیے، رب العلا کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی رہنما کی حاجت ہوتی ہے، جسے مرشد کہتے ہیں، جسے کامل شیخ کہتے ہیں، اور وہ در حقیقت آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے۔ عام دنیا میں بھی دیکھیں، ہم اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب دنیاوی راستے جو کہ ہمیں بظاہر پیچیدہ نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت سارے گائیڈ اور رہنما کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اللہ پاک کی طرف جانے والا راستہ ہے، قرب الہی کے حاصل کرنے والا جو راستہ ہے، جس راستے پر رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس راستے پر جانے کے لیے بہرحال جو ہے وہ ایک کامل و مکمل مرشد اور رہنما کا، شیخ کا ہونا بے حد ضروری۔ کیا بات ہے۔ نقیب بھائی، کون امیر اہل سنت، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ کون امیر اہل سنت؟ وہ امیر اہل سنت جو خوف خدا کی بات کریں تو ان کی آنکھوں میں آنسو،
اور رونگٹے کھڑے اور بدن پہ لرزہ طاری ہو، اور جب وہ رحمت خداوندی کی بات کریں اور اللہ سے امید کی بات کریں تو یہ کہیں کہ اگر قیامت میں اللہ نے کرم فرمایا تو مجھے تکلیف دینے والے کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عشق رسول کی بات کریں تو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہوں، غم مصطفیٰ سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اور ان کے آنسوؤں کو دیکھ کے عشق مصطفیٰ کی خیرات مانگی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بندہ مچلنے لگے۔ وہ امیر اہل سنت جو صحابہ و اہل بیت سے اتنی ٹوٹ کے محبت کریں کہ جب صحابہ کا ذکر ہو اور صحابہ کے ذکر کی وہ کیسی لوگوں کے اندر رونق فرمائیں کہ بچے بچے کی زبان پہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جاری فرما دیں۔ وہ امیر اہل سنت جو اہل بیت سے اتنا عشق فرمائیں کہ کہیں کہ میرے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، حسنین کریمین نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اس غلام کو بھی ساتھ جنت میں لے جائیں، اور حضرت علی سے اتنی محبت کہ کہیں کہ میرے جسم کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو خون کے ہر قطرے سے یا علی کی صدا آئے۔ واہ واہ۔ وہ امیر اہل سنت کہ جب علماء سے گفتگو کریں تو خالص علمی جزیات قواعد پہ مشتمل بات ہو، اور جب عوام سے مخاطب ہوں تو پھر ہر لفظ انتہائی آسان اور دلوں میں اتر جانے والی گفتگو فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ وہ امیر اہل سنت چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو خواتین ہو، ہر ایک کو راہ سنت پہ چلانے کے لیے اتنے پرعزم کہ اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو گلے سے لگائیں، تانوں کو سہیں، اور لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ عزم لے کے چلیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وہ امیر اہل سنت کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے میں بسر ہو، وہ امیر اہل سنت کہ جن کے تقوی کی اغیار بھی گواہی دیں، وہ امیر اہل سنت کہ عجم تو عجم عرب والے بھی کہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ امیر اہل سنت کے جن کے بارے میں عرب کے شیوخ کہیں کہ انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی شب قدر کو پایا ہے، تو امیر اہل سنت کی کس بات کو ذکر کریں کہ یہ شیخ ہیں جو نگاہ ڈالیں تو دلوں کی دنیا کو بدل دیں، یہ شیخ ہیں جو بندے کو دنیا سے بیزار کریں اور محبت الہی سے سرشار کریں۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء سے سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے۔ محمود بھائی، آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے؟ دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ واہ واہ۔ امیر اہل سنت کی آپ کو بہت زیادہ قربت ٹی وی میں دکھتا ہے زیادہ کلام وغیرہ پڑھنے سے، کہا جاتا ہے نا بہت زیادہ قربت، اتنی نہیں ہے جتنا ٹی وی میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے محمود بھائی، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بھی۔ میں بولوں گیا ابھی کوئی بولتا نا یار آپ تو ہر وقت ساتھ رہتے ہو، یا کوئی بولتا 24 گھنٹے رہتے ہو، آج تو مائک کو بھی نہیں صحیح ہے، صحیح آواز آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہاں کچھ سالوں پہلے تھا ایسا کہ بہت زیادہ ہوتا تھا آنا جانا، اب بس رمضان المبارک میں ہوتا ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، بس حاضری ہو جاتی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں اتنے وقت کے لیے، اچھا حاضر ہو جاتا ہوں بس۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری نقیب بھائی نے گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ امیر السنت کی کوئی منقبت بھی آپ سنا دیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس
تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے پیارا تیرا کلام ہے سوہنا تیرا کلام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا جام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا جام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں پیارا تیرا کلام ہے الیاس قادری سوہنا تیرا کلام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری ہم سب کا بھی سلام ہے الیاس قادری ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں دو چار سو دا ویر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم اصل میں اتنے ہیں نہیں جس ہم بلا وجہ تعداد بڑھا رہے ہیں الحمدللہ میرے پیر کے چاہنے والے بہت ہیں کروڑوں میں الحمدللہ چاہنے والے کروڑوں میں 400 ہیں ہم کیوں لکھا کروڑا کا کہیں جی پاویں 200-400 دا ویر ہوئے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دے ہر دم خیر نیوا میرا مرشد اونچا صدقے جاواں اینا اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی اے تن میرا چشمہ ہو میں مرشد دیکھدا رجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ میں اور کتھے ول بجا جو اتنا ڈٹھیا
مرشد دیدار میں باہو مرشد دیدار میں باہو مرشد دیدار میں باہو مرشد دیدار میں باہو ان کے در سے کیا نہیں ہم کو ملا ان سے ہی اظہار حاجت کیجئے مرشد دیدار میں باہو مرشد دیدار مرشد کے نورانی قدم اور خود پر وسا راہ جنت کیجئے مرشد دیدار میں باہو مرشد دیدار میں مرشد دیدار میں باہو مینو لکھ کروڑا ہزار ہو ساڈے پیر دے ہر دم ہوئے ساڈے پیر دے ہر دم کیا بات ہے مفتی صاحب، یہاں بات چلی مرشد کا دیدار، اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مرشد کی صحبت، مرشد کا دیدار۔ دیکھیں، مرشد جو ہے وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ در حقیقت مرشد پر جو انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں جی، مرید جو ہے وہ مرشد سے وہ حاصل کرتا ہے۔ واہ واہ، تو مرید جو ہوتا ہے در حقیقت وہ ان انوار و تجلیات کا متحمل نہیں ہوتا، جو اس پر انوار و تجلیات جو ہے وہ بارگاہ الہی سے جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگرچہ مرشد پر بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے ہوتی ہیں۔ تمام جو سب کچھ بھی چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہیں اور آپ کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ شیخ کامل کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو در حقیقت وہ دیدار جو نصیب ہوتا ہے، جو شیخ مرشد اور شیخ کامل کا بندہ دیدار کرتا ہے، وہ در حقیقت ان تجلیات کا دیدار کر رہا ہوتا ہے جی، اور اس کے ذریعے سے اس کو ایک جو ہے وہ روحانیت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اگلی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ اس راستے پر چلنے میں مددگار ثابت۔ کیا بات ہے، اچھا، کیا اس بات پہ شاہ صاحب ایک جی۔ بڑی خوبصورت بات فلاسفہ نے بیان کی ہے، مناطقہ نے ایک بہت مشہور منطقی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں جو اہل معرفت ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، یہ جب کسی سے ملتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، جس طرح یہ بڑے کو احترام اور مان دیتے ہیں اسی طرح یہ چھوٹے کو بھی اس طرح احترام دیتے ہیں، جس طرح یہ کسی ممتاز شخصیت کو احترام دیتے ہیں اسی طرح یہ عام بندے کو بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جو ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑ رہی ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سب چیزیں، ساری کائنات ان کی آنکھوں میں برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسی چیز کا فرق نہیں کرتے، یہ ہر چیز کو دیکھ کے اس سے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، یہ سب سے مسکرا کے ملتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ مخلوق تو اسی خالق کی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی شانہ نرالیاں نے، چٹا مامت زلفاں کالیاں نے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی، امیر علیہ سنت کے اوصاف، اللہ پاک نے کئی ایک اوصاف امیر علیہ سنت کو عطا فرمائے، کچھ اوصاف بیان فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھے کہ مرشد کی جو ہے وہ دو بیان کیے ہیں کہ مرشد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مرشد اتصال اور دوسرا ہے ایصال. مرشد ایصال جو مرشد اتصال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بیعت کرنے کے بعد اس کا سلسلہ انسان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، پہنچ جائے، اسے مرشد اتصال کہا جاتا ہے. اور اس کی شرائط بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں کہ 4 شرائط ہیں اس کی کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک براہ راست ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اور چوتھی ہے فاسق مولن نہ ہو. اور اب بات جو آپ نے سوال کیا کہ امیر اہل سنت کے اوصاف، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کے اوصاف بیان کیے ہیں. تقریباً وہ 26 اوصاف ہیں. جو سلسلہ ہے، سلسلہ متصل ہونا چاہیے. جی یعنی سلسلہ مرشد اتصال کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہوتا رہے. جو ایک چین پوری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. 26 اوصاف ہیں. اگر ہم ان میں غور کریں تو امیر اہل سنت کے اندر وہ 26 کے 26 ہمیں نظر آتے ہیں. واہ واہ. یعنی ان میں ورع بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہے، اور الفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہے، خیر خواہی امت بھی ہے، اور اصلاح امت کا درد بھی ہے. اور یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے آداب مرشد کامل، اس میں مکمل 26 اوصاف لکھے ہیں. آپ سنتے جائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جو ذات ہے اس پر آپ غور کرتے جائیں کہ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے امیر اہل سنت کو کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت اور مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو. آپ دیکھیے امیر اہل سنت کی اگر زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے. یعنی آپ کے کروڑوں مریدین ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اگر کوئی دنیاوی لالچ ہو تو بڑا بنگلہ مل جائے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بڑا بینک بیلنس ہو، لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی کیسی ہے؟ فرماتے کہ مجھے چیک بھی سائن کرنا نہیں آتا. یعنی چیک سائن کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اور وہ 12 مثال دیتے کہ پیسوں کی گڈی اتنے مجھے دے دیے جائے تو میں گن نہ سکوں. یعنی ایسی دنیا سے بے رغبتی ہے کہ دنیا بھی کوئی لالچ نہیں ہے. اتنی بڑی تحریک ہے اور دین متین کا پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ہاتھ تم بیعت کر رہے ہو اس نے ریاضات کی ہوئی ہوں. اب امیر اہل سنت کا اگر ہم انداز دیکھیں، اور یہ ایسی عمر ہے امیر اہل سنت نے اوابین کے پابندی ہے، اسی طرح تہجد کی جو ہے وہ امیر اہل سنت پابندی فرماتے. اتنی علالت ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ کیسے نمازوں کی پابندی ہے، خود بھی کرتے ہیں، اور کتنوں کو آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے نمازی بنا دیا ہے، عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والا بنا دیا ہے. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر جو ہے وہ نیند کم ہو. اب امیر اہل سنت کا اگر ہم شیڈول دیکھتے ہیں، ابھی رمضان شریف ہے اور اس میں امیر اہل سنت 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، رات دیر تک ہوتے ہیں، پھر فجر کے بعد بھی تشریف لاتے ہیں، اور پھر سحر و افطار میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر دیگر اپنی عبادات کے معاملات ہیں، اور اس کے باوجود پھر نیند کا جو ہے وہ کرنا. اور جتنی عمر ہے اس میں جو ہے وہ تھکن بھی زیادہ ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی امام غزالی فرماتے ہیں نیند کم ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتا ہو. اور امیر اہل سنت کا الحمدللہ ایسی کیفیت ہے، اور زیادہ روزے رکھتا ہو. ایک عرصہ تک امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ جو سمجھیے کہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، اور ایک کیفیت امیر اہل سنت کی تھی. اور آپ کے صدقے ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو پورا سال روزہ رکھتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا رمضان شریف ہے، رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدنی مذاکرے کے بعد سب کارکردگی پیش کی جاتی ہے کہ بھئی روزہ رکھنے والے، نفل روزہ رکھنے والے اتنے ہیں. اب جو ہے وہ مہینے میں 15 دن روزہ رکھنے والے یہ ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھنے والے اتنے ہیں. تو جن کے صدقے سے اتنے روزہ رکھنے والے ہو گئے ہیں، ان کی اپنے جو ہے وہ عبادات کا عالم کیا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں خوب صدقہ و خیرات کرنے والا ہو. یعنی ان کو ہم نے دیکھا ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی امیر اہل سنت نے ہم سے کچھ لیا نہیں ہوگا، جب بھی جاتے ہیں دیتے ہی ہیں. کیا بات. اور جب بھی جائیں اور کچھ نیا ہی ملتا ہے اور آنے والوں کو بانٹتے. اچھا امیر اہل سنت کو کوئی پیسے تو چاہیے نہیں، اب امیر اہل سنت کتاب لکھتے ہیں
اب وہ امیر اہل سنت کے پاس آتی ہیں تو آپ فوراً ان کو جو کتابوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. علم کی دولت بھی امیر اہل سنت بانٹتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کا فیضان نصیب فرمائے. امام غزالی مزید فرماتے ہیں اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے. اب امیر اہل سنت کی سیرت کا آپ غور کریں. امیر اہل سنت میں اچھے اخلاق کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے ساتھ اچھے اخلاق تو وہاں نظر تو آتے ہیں, جہاں میرے ساتھ کوئی اچھا ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا اچھے کے ساتھ اچھے ہیں تو برے کے ساتھ برے, تو جہاں کوئی اچھا ہے اس کے ساتھ تو اچھا ہی ہونا. اخلاق تو وہاں ظاہر ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ کیا کیا معاملات نہیں ہوئے. آپ ابتدا کے دیکھیں, جو دن تھے مسجدوں سے نکال دیا جاتا تھا, درس نہیں دیا جاتا تھا, اور طرح طرح کی تکلیف آپ نے برداشت کی, لیکن آپ پر جنہوں نے آپ کو برا بلا کہا, آج بھی کئی ایسے جو ہے وہ سمجھے کہ کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں, لیکن آج تک کسی کو جواب نہیں دیا. سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. یہ اچھے اخلاق کی عمدہ مثال ہے. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر توکل ہو, شکر ہو, صبر کرنے والا ہو, اس کے اندر یقین ہو, سخاوت ہو, قناعت ہو, امانت ہو, حلم ہو, انکساری ہو, فرما برداری ہو, سچائی ہو, حیا ہو, وقار, سکون اور اس قسم کے دیگر اس کے اندر جو ہے وہ خوبیاں پائی جاتی ہوں. اب امیر اہل سنت کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں, سخاوت آپ کی, قناعت کس انداز میں ہے, صبر و شکر آپ کیسے اپناتے ہیں, اور اللہ سے ہر حال میں, یعنی اتنا کچھ کام بھی ہے, طبیعت ناساز بھی ہوتی ہے تو الفاظ کیا ہوتے ہیں, اللہ کا ہر حال میں شکر ہے, مولا نے جس حال میں رکھا میں اللہ کے جس حال میں رکھے اس میں میں خوش ہوں. تو یہ بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ جب پوچھا جائے کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا جملہ ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. یہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بسا اوقات طبیعت ناساز ہوتی ہے, اچھا پھر ذوف بھی ہے, بزرگ بھی ہیں, عمر کا یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طبیعت میں رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب پوچھا جائے کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. شعر میں بھی اچھا امیر سنت نے شامی اس کو کیا ہے, مصرع ہے, آپ کی بات سے یاد آیا مجھے. تیرا انعام ہے یا الہی, کیسا اکرام ہے یا الہی, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. محمد عمران اختاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ تمام عاشقان رسول کو باپا کا یوم پیدائش 26 فروری بہت بہت مبارک ہو. اللہ عز و جل باپا کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج تو مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. محمود بھائی تو ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہیں, تھکتے گئے, یہ رات بھر کا دن بھر پڑھوا لو. اصل میں باپا کی کرامت ہے. لوگ پوچھتے ہیں تمہارے پیر کی کرامت کا ہے, تو منچ پہ 5 لوگ بیٹھے, یہ سب بابا کی کرامت ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں لاکھوں کرامت ہے. اللہ باپا کو سلامت رکھے, ہم سب کے سروں پہ ان کا سایہ تاجر قیامت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. کیا بات ہے, آپ کے جذبات, مرحبا, آپ نے مبارکباد پیش کی, خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور تمام عاشقان رسول کو, عاشقان صحابہ اہل بیت کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم ولادت مبارک ہو. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی فرمائی. اور واقعتاً اس وقت تو یہاں پر جو منچ پر تشریف فرما, جتنے بھی علماء کرام یہ تشریف فرما ہیں, ثنا خان تشریف فرما ہے, یہ اللہ پاک کا فضل ہے اور امیر اہل سنت کی نگاہ کا اثر ہے, وللہ الحمد. کہ اگر ہم تھوڑا اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ کسی اسلامی بھائی کی محنت تھی, کسی نے آ کے ترغیب دلائی تھی, کچھ ہوا تھا, کہیں دعا سن لی تھی, کوئی کسی کے بیان میں شریک ہو گئے تھے, فیضان مدینہ میں آ گئے تھے, اجتماع میں آ گئے تھے, تو دل چوٹ کھا گیا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اگلی کال لیتے ہیں. صدقے کے حوالے سے سوال عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ بچوں کا صدقہ یا بیمار کا صدقہ کرنے کے لیے انڈا یا کچا گوشت یا مرغا وغیرہ صدقہ کرتے ہیں, اور وہ ذبح کر کے یا جنگل وغیرہ میں پھینک آتے ہیں جانوروں کے لیے, یہ ہم نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا, کچھ لوگ صدقہ لینے سے بڑا ڈرتے ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کے سر کا صدقہ دیا ہے اور یہ کہیں مصیبت ہم کھائیں کہ ہم پر نہ پڑ جائے. اس کے حوالے سے ہماری ذرا رہنمائی فرمائیں. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ صدقہ در حقیقت کسی کو آپ نفع پہنچائیں
اس چیز کو ضائع نہ کریں کہ آپ نے ویسے انڈا جو ہے وہ پھینک دیا تو وہ کسی کے بھی استعمال میں جو ہے نہیں آئے گا، ضائع ہوگا. آپ نے گوشت اٹھایا اور ایسے یوں کر کے جو ہے وہ پھینک دیا آپ نے تو وہ ضائع ہو جائے گا. تو اصل یہ کہ آپ کسی مستحق تک پہنچائیں اس چیز کو. انڈا بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، انڈا بھی صدقہ کریں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن وہ آپ کسی غریب کو دے دیں کہ جو اس کو استعمال جو ہے وہ کر لے. اور یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے، اولاً تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ صدقے سے بچتے ہیں. انسان کو جو ہے وہ لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ بن کے رہنا چاہیے. اگرچہ تنگ دست بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یار صدقہ نہیں لینا یا زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لینی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس چیز کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بلائیں میرے پاس سے اتر کے اس چیز میں آ گئی اور اب آپ کھائیں گے تو آپ میں نہ چلی آئیں گی. ایسا نہیں ہے. صدقے کا روحانی اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بلا کو ہم سے دور کر دیتا ہے. وہ اس چیز میں بلا نہیں آ جاتی کہ آپ بولے جناب جو ہے نا وہ جیسے اتارا ہوتا ہے نا، تو وہ اتارا وہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے منتر شنتر کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن صدقے میں ایسا نہیں ہے. صدقہ خود جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرنے والی چیز ہے. تو وہ اللہ کے رحم و کرم سے وہ صدقہ اپنی روحانی برکت یہ لاتا ہے کہ ہم سے وہ بلا دور ہو جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پہنچتی جس کو وہ صدقہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، اگلی کال لیتے ہیں. مفتی کفیل صاحب آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے، گانے وغیرہ سن رہا ہوتا ہے، شادی وغیرہ میں غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ایک انسان وہ ان کاموں سے روک رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کو کیا، آپ تو نہیں کر رہے. اس بارے میں کیا مدنی پور ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کرام اسی چیز کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد یہی فریضہ آپ کی امت کے سپرد کیا گیا. تو اب اگر ہم یہ بات اس چیز کی طرف آ جائیں کہ یار کوئی شخص کوئی برا کر رہا ہے، ہم جو ہے وہ اسے نہیں روکیں، تو پھر تو معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جائے گا. اور جن معاشروں کے اندر یہ ہوا وہاں تباہی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے، تو ہمیں خود بھی برائی سے بچنا ہوگا اور دوسروں کو بھی بچانا ہوگا. آپ کا اسے روکنا اس کی بھلائی کے لیے ہے، اس کی برائی کے لیے نہیں ہے. ہاں بہرحال آپ اس کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اس کو حسن انداز میں سمجھا سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. ہاں پھر ایسی صورت میں آپ پر بھی یہ لازم نہیں ہے نا کہ آپ بھی جناب اس سے تعلق رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ بھی قطع تعلق ہی کریں ایسے شخص سے، آپ بھی اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں. جب آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا، تو جب وہ رب کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو پھر آپ جو ہے وہ اس کی محبت سے باز آ جائیں، آپ اس کی دوستی سے باز آ جائیں اور آپ جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں. گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں. ہاں تو گناہ سے ہی نفرت ہے نا، جبھی تو ہم اس کو اس گناہ سے روک رہے ہیں. صحیح. ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ نہیں جناب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے تو اس انسان سے محبت ہے، گناہگار سے محبت ہے، جبھی تو اس کو آخرت کے اندر عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. صحیح. کوئی اس سے اس تناظر میں نہ لے کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک ہوتا ہے نا کانسیپٹ کہ قطع تعلق ہی ہے تو تعلق توڑ دیا ہے تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں نا. قطع تعلق کی دو باتیں ہیں کہ آپ گناہ سے کسی کو روک رہے ہیں جی. اب اگر آپ نہیں روکیں گے جی ٹھیک ہے تو اب کیا بات ہوگی، آپ خود بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. جی. جب میں کسی برے شخص کی صحبت میں بیٹھوں گا تو صحبت تو اثر لائے گی. بالکل لائے گی. تو اب اگر میں تو اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر کے اسے گناہ سے روک لوں، اب اگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا تو اب مجھ پر کم سے کم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے اس کی صحبت سے دور ہونا ضروری ہے. تو پھر وہاں پر قطع تعلقی کا حکم بھی جو ہے وہ کئی صورتوں کے اندر لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک میسیج ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کل بھی ہمیں میسیج کیا تھا اور میں نے آج کے لیے ان کو بولا تھا کہ آج تک آپ مؤخر فرما دیں، کل انشاءاللہ ہم کریں گے. آج 26ویں شریف ہے. عمر فاروق بھائی ہیں تلاگنگ سے، کہہ رہے ہیں آج سارے جتنے منچ پر تشریف فرما ہے ایک ایک شعر سنا دیں اور طرز میں سنا دیں. اچھا انہوں نے پنجابی میں کہا ہے بابو اج سارے اے جا شعر سناؤ طرز وچ جس وچ حرف اتار آنا ہوئے. تے تساں امیر اہل سنت دی ولادت مبارک جی. بہت شکریہ جی، خیر مبارک. اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بتہا سے یہی چٹھی ملی ہو. سبحان اللہ. جی محمود بھائی آپ بھی شعر سنائیں گے مائک میں؟ مائک نہیں لگاؤ. اتار جس میں آتا ہو. یا الہی ایسے عنایت دے دے ایمان پر استقامت،
تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا واہ، خدا تجھ سے میری دعا۔ کیا بات ہے، نہیں چلیں۔ تار کرم سے ہی تیرے جم کے کھڑا ہے، واہ، دشمن نے گرانے کو بہت زور لگایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے نقیب بھائی، شعروں کے معاملے میں میرا ہاتھ تنگ ہے۔ کوئی بات نہیں، سنا دیں، مسلمان ہے عطار جسے چلے مدد کر رہے ہیں، سنا دیں۔ تیرے ہی کرم سے تو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ چلے محمود بھائی کو کما محمود بھائی یہ تو طرز میں سنا دینا، مسلمان ہے عطار۔ چلیے جی مزید کال دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ اخلاق قطاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں، عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے ایک بہت اچھی نعت پسند ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، یہ نعت کی فرمائش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام احمد ہے، میں وادی عطار جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سید مبین بخاری ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خان سے گزارش یہ ہے کہ یہ کلام تو سنا دیں، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بڑھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم، کیف حالکم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ کہہ رہے ہیں جی آپ کو امیر اہل سنت کی 26ویں بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا جی، ایک اور میسج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی۔ میری عرض ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخر میں درود و سلام پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، یوٹیوب پر صبح رمضان کی کوئی ایپیسوڈ نہیں آ رہی جی، یہ تو میری ٹیم مجھے بتائے گی، اگر نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی یا کب تک آئے گی، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک کلام کی خواہش رکھتا ہوں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے۔ محمود بھائی پلیز ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، پلیز پلیز پلیز، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ارسلان اتاری ہیں تلا گنگ سے، کہہ رہے ہیں محمود بھائی کی آمد مرحبا، پروگرام کو مدینہ کے 12 چاند لگ گئے۔ محمود بھائی آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے اور کب آئے، یہ تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، شعیب بھائی ہیں نورپور سے، کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ثاقب بھائی، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر ایک ہی وار سے مار دی جائے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ چھپکلی کو مارنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اور ایک دفعہ میں مارنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے، جبکہ دوسرے یا تیسری دفعہ میں اس کی نیکیاں جو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کافی دفعہ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگ ہی نہیں رہی، تو وہی ہے نا، وہ 10 بار تو لگ گئے اس پہ، نہیں ایک کے بعد وہ 11واں لگا، تو ثواب میں کمی ہو جائے گی نا۔ نہیں ایک تو یہ نا مفتی صاحب جس طرح یہ بتا رہا نا کہ وہ نشانہ نہیں لگا، آگے پیچھے ہو گیا، ایک ہے نا کوئی ہلکی سی لگی تو وہ گر گئی، پھر اس کی دوسری ضرب ماری، پھر تیسری ماری۔ جو محمود بھائی کہہ رہے ہیں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانہ نہیں لگ رہا، شاید آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے پکڑ کر ایک، وہ چھپکلی ادھر ہو گئی، 2 3، اب اس کو ٹچ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ بالکل وہ بھی اسی میں ہی آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل پر لائیو اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اذان کا جواب تو دے سکتے ہیں، ریکارڈنگ کا بھی دے سکتے ہیں۔ وجوب کے اعتبار سے بات کریں تو وہ بہرحال جو ہے وہ الگ ہوتا ہے کہ واجب جو ہے وہ ریکارڈنگ والی کا نہیں ہوتا، اور جو لائیو میں بھی آ رہی ہوتی ہے چونکہ وہ اسٹریمنگ پر آتی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈ کے بعد ہی جو ہے وہ آتی ہے، کچھ سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اصل ہم کہتے ہیں وہ جو اذان ڈائریکٹ جو آواز آ رہی ہوتی ہے مساجد کی، اس کا حکم جدا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ساری مرتبہ پڑھوں تو محمود بھائی کافی مرتبہ ماشاء اللہ آیا ہے، انہوں نے کہا جی آج محمود بھائی کی آمد مرحبا،
آج تو دل کی خواہش پوری ہو گئی. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. یہ عرض ہے کہ یہ کلام کے 2 مصرے لازمی سنا دیں. مجھے خدایا معاف کر دے. اچھا جی، آپ سب کو میری طرف سے یوم ولادت عطار بہت بہت مبارک ہو جی. خیر مبارک. محمود بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت عطار ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، اس کو بھی شامل کیجئے. محمود بھائی سے عرض ہے کہ امیر السنت کی منقبت سنا دیجئے. اور محمود بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ کو امیر السنت کا اتنا زیادہ قرب کیسے نصیب ہوا؟ جی محمود بھائی، قرب کیسے نصیب ہوا؟ قرب ایسے نصیب ہوا کہ نعت پڑھتا ہوں کلام. ابھی امیر علیہ سنت نے تو فرمایا کہ نعت خوانی میری کمزوری ہے، یعنی کہ فرماتے رہتے ہیں کہ نعت خوان مجھے ضرورت ہے. امیر علیہ سنت کا یہ معاملہ ایسا چلتا تھا جیسے ابھی آپ کی آواز کا شاید ایشو ہو رہا ہے. باری ہے جی. اصل میں امیر علیہ سنت کے پاس نا جیسے ابھی کلام ہوتے ہیں جی، مناجات وغیرہ، صحیح. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جانا ہوتا تھا. جیسے رمضان میں اعتکاف ہو گیا ہے تو 10 دن اب مغرب کے بعد کھانا ہو رہا ہے تب بھی کلام ہو رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے. تو اب صبح سحری میں کلام ہو رہے ہیں، تو اسی طرح آنا جانا چلتا رہا. دیکھا گیا ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی یہ اکثر قرب انہیں ملتا رہتا ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا. پھر آپ کو تو ماشاءاللہ ایک ٹائم ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. رمضان آپ کو کتنا رمضان ہے؟ ویسے ہم نے 2-3 دن پہلے آپ کا یہ چند دن قبل مارننگ واک آپ کی لی تھی، اس میں میرا 25واں 26واں رمضان ہوگا. کل کا الحمدللہ. ہاں 25واں 26واں رمضان ہوگا. یعنی 25-26 سال سے تو آپ ماشاءاللہ یہ رمضان دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے نا تو میں نے سمجھو یہی رمضان دیکھا ہے. کیا بات ہے. گیا نہیں کہیں رمضان میں. کیا بات ہے. اور جب سے مناجات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ سلامت رکھے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں جی سید ثاقب بھائی آپ کو اور سب مبلغین کو 26ویں بہت بہت مبارک ہو جی. خیر مبارک. آج محمود بھائی کی تشریف آوری، مرحبا، بہت خوشی ہوئی. آج تو ماشاءاللہ 14 چاند لگ گئے بہاولپور سے ہی میں سے جی. اللہ پاک مدینہ پاک کے 12 چاند لگے جی. سبحان اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. محمود بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی محمود بھائی. حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہگار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا
رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اور میرے لئے سنت کہتے ہیں آخری کاش کے ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش کے ایک ہی دھن ہو آخری عمر گئے کیا نہ کہ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے لیے سنت امیر السنت یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا میرے عطار کو ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں
کیا بات ہے. کچھ کمنٹس ہیں مفتی صاحب, کمنٹ بھی لے لیتے ہیں. ایک میسج آیا ہے کہ ثاقب بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر سجدہ تلاوت پہلے سے رہتے ہوں تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ جی, سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہے تو اگر کسی نے نہیں کیے تو بہرحال اب بھی کرنے ہوں گے, اور جس طرح عام حالت میں کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو ادا کیا جائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے میں تسبیحات پڑھیں اور پھر آپ اٹھ جائیں. یوں سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. اچھا, ایک میسج ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ چوڑیاں, مہندی وغیرہ یہ کریں تو اچھا, لیکن ہمارے گھر میں کزنز ہیں تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پہن سکتی ہیں, چوڑیاں بھی پہن سکتی ہیں, مہندی وغیرہ بھی جو ہے وہ لگا سکتی ہیں. غیر محرم جو کزنز ہیں ان کے سامنے آنا جو ہے وہ منع ہوگا, ان سے پردے کا حکم ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عورت زیب و زینت ہی جو ہے وہ نہیں کرے گی. تو خواتین کے اندر جو ہوتی ہیں, ہاں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کی طرف ان کے سائڈ پر جائیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ آواز زیور کی ان تک پہنچے گی, تو اس وقت آپ احتیاط کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اتار سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جب خواتین میں ہیں یا اپنے محارم مردوں کی موجودگی کے اندر تو آپ بالکل زیب و زینت کر سکتی ہیں. محمد طاہا بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. ملک محبوب بھائی 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو, بہت شکریہ. زیبی مغل بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی ویلکم محمود بھائی, بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, بہت شکریہ جی. اچھا جی, ایک ہے اتار کی چوکھٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے, اس منقبت اس کی فرمائش بھی آئی ہے. اچھا جی, عارف بھائی ہیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, عمران بھائی ہیں, عبد الرحمن بھائی ہیں, جاوید اتاری ہیں اور دانش اتاری ہیں. یہ چند ایک میسج جو حوصلہ افزائی کے حوالے سے آئے ہیں, اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. نقیب بھائی میں چاہوں گا کہ آپ طریقت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ طریقت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ طریقت, تصوف یہ کس چیز کا نام ہے اور کسے کہا جاتا ہے, تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اسلام کی پریکٹیکل صورت کو, اسلام کی عملی تصویر کا نام یہ تصوف ہے. اور اس کے لیے تقریباً 5 طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں. ایک احسان بھی اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے, تزکیہ نفس بولا جاتا ہے, طریقت ہے, سلوک ہے, اسی طرح یہ تصوف کا لفظ بولا جاتا ہے. ان 5 کا معنی ایک ہی ہے کہ ایسا راستہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو, اللہ راضی ہو. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علم تفسیر ہے, اصول تفسیر ہے, حدیث کو سمجھنے کے لیے علم حدیث ہے, اصول حدیث ہے, تو اسی طرح قرآن کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے تو اسے علم تصوف کہا جاتا ہے. تو تصوف, طریقہ, سلوک, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, محبت الہی کا نام طریقت ہے, تصوف ہے, احسان ہے, تزکیہ نفس ہے. تو وہ راستے اختیار کرنا جس سے دلوں کی پاکیزگی ہو, اعمال صالحہ اختیار کرنا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. اگر اب ان تمام تعریفوں میں دیکھیں, ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ ایک وہ بندہ جس کا بچپن وہ اللہ کی بندگی میں گزرا, فرما برداری میں گزرا, وہ بالغ ہی اس حال میں ہوا کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ کی بندگی میں تھا. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جامع الحدیث میں لکھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایما شاب نشا علی عبادت اللہ حتی یموت اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا. حضور فرماتے ہیں جو نوجوان اللہ کی عبادت میں بالغ ہوا, پروان چڑھا, یہاں تک کہ اسے موت آ گئی, اللہ اس سے 90 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے. دیکھیں شریعت میں کچھ ٹائٹل اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اور یہ اصل ڈگریاں تو یہی ہیں کہ جس بندے کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہ ہو تو اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں, صاحب ترتیب ہے. یہ ساری نمازیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں,
صحیح. تو امیر اہل سنت کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری، بچپن، جوانی، اب بڑھاپا، کہ پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور اتنی آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، پہلی فکر کیا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، وہ بھی وقت پہ ادا کرنی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کی ہم اس عادت کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ جتنی نمازیں اگر ہماری قضا ہوئی ہیں ہم انہیں ادا کر کے، اور شریعت کا یہ بڑا خوبصورت جو ٹائٹل ہے، مقام ہے صاحب ترتیب، تو اس کو ہم حاصل کرنے والے بنیں اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک منقبت ہے، آئیے سنتے ہیں. آپ کی صورت میرے دل کا سکون، آپ کی صورت میرے دل کا سکون وطار ہے. اے امیر اہل سنت آپ سے ہم پیار ہے. آپ کی صورت میرے دل کا سکون وطار ہے. اے امیر اہل سنت آپ سے ہم پیار ہے. اپنے دامن سے ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہمیں، اپنے دامن سے ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہمیں، اپنے دامن سے ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہمیں. آپ سے ہی زندگی اپنی گلو گلزار ہے، آپ سے ہی زندگی اپنی گلو گلزار ہے. آپ کی صورت میرے دل کا سکون وطار ہے. اے امیر اہل سنت آپ سے ہم پیار ہے. آپ سے سیکھا ہے یہ سچ کا سبق دل نے میرے، آپ سے سیکھا ہے یہ سچ کا سبق دل نے میرے، آپ سے سیکھا ہے یہ سچ کا سبق دل نے میرے. آپ کی ہے تربیت دل جھوٹ سے بیزار ہے، آپ کی ہے تربیت دل جھوٹ سے بیزار ہے. آپ کی صورت میرے دل کا سکون وطار ہے. اے امیر اہل سنت آپ سے ہم پیار ہے. یا خدا رکھنا سلامت ان کو، ان کی آل کو، یا خدا رکھنا سلامت ان کو، ان کی آل کو، یا خدا رکھنا سلامت ان کو، ان کی آل کو. بخش دے ہم سب کو یا رب تو بڑا غفار ہے، بخش دے ہم سب کو یا رب تو بڑا غفار ہے. آپ کی صورت میرے دل کا سکون وطار ہے. اے امیر اہل سنت آپ سے ہم پیار ہے. آپ کی صورت میرے دل کا سکون. صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کی محبت جو سینوں میں آتی ہے، یہ محبت کیا اللہ بھی ان سے فرماتا ہے؟ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ ایسی دلوں میں لوگوں کے پھیل جاتی ہے کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. جی. آپ اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو سیلیبریٹیز جو ہے وہ جب تک پردے پر رہتے ہیں تو اس وقت تک ان کی لوگوں کے دلوں میں چاہتے ہوتی ہیں. جی. لیکن جہاں وہ غائب ہوئے تو پیچھے پلٹ کے بھی کوئی جو ہے وہ نہیں پوچھتا. لیکن آپ اللہ کے اولیاء کو دیکھیں جن کو گزرے ہوئے صدیوں ہو گئیں مگر ان کی محبت آج بھی دلوں میں لوگوں کے قائم. واہ. وہ کیوں ہوتی ہے؟ حدیث پاک بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ، تو
تو جبریل امین کو ندا فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین میں اس بندہ محبوب کے لیے مقبولیت اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت جو محبت ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پہلے محبت فرماتا ہے اور پھر اس محبت کو آگے عام کیا جاتا ہے، آگے عام جو کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ تو خالق و مالک ہے ہر چیز کا، اس کے ہاتھ میں، اس کے دستے قدرت میں سارے خزانے ہیں، تو وہ جس کو چاہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو اسی طرح وہ جس سے محبت، جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے تو پھر اس کی محبت کوئی دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ یہ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ذہن ہوتا ہے یار پتہ نہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے ان سے یا نہیں کرتا، جن کے دل میں کچھ وہ ملال ہوتا ہے نا اولیاء کرام کے بارے میں، تو ان کے ذہنوں میں اٹھنے والا یہ سوال بھی ہوتا ہے، وہ اپنی زبانوں پر بھی اس طرح کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ دیکھیں محبت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہے آپ دنیاوی کسی وجہ سے کر رہے ہیں محبت، اور ایک یہ کہ کسی سے آپ دین کی وجہ سے جو ہے وہ محبت کریں۔ جب دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت در حقیقت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی ہی محبت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں اتارے گا نا۔ اللہ پاک اپنے ناپسندیدہ بندے کی محبت تو نہیں عام جو ہے وہ کرنے لگا، تو لہٰذا ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کسی سے دینی اعتبار سے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبت کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں مخالفین بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف کچھ بھی ہو لیکن وہ آپس یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ نہیں یار جو بھی ہے بہرحال وہ شخص جو ہے وہ اپنے کردار اور اس کی جگہ اپنی جگہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ آپ مثال دیکھ لیں بلا تشبیہ، کہ آپ تو چونکہ اللہ کے محبوب ترین جو ہے وہ بندے ہیں، تو جب کفار بھی جو ہے وہ آپ سے دین اسلام کی وجہ سے تو نفرت کرتے تھے لیکن شخصیت کے اعتبار سے محبت کرتے تھے، جبھی تو صادق و امین سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ تو یہی حال اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے آپ دیکھیں کہ ان سے کسی کا کسی معاملے میں اختلافی نقطہ نظر یا دیگر چیزوں کے اعتبار سے وہ الگ ہے، لیکن بہرحال ان کے کردار اور دیگر معاملات کی وجہ سے ان کی دل میں محبت جو ہے کہیں نہ کہیں اس شخص کی ضرور ہوتی ہے۔ اچھا عاطف بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کوشش کی ہے، وہ کیا کوشش تھی کہ جس کا اثر آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے؟ اسلامی کی ابتدا بھی ہوئی ہے نا، تو اس میں امیر علیہ سنت کی جو اس وقت ایج تھی یا عمر تھی، اس اعتبار سے یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ انسان جس ایج کا ہوتا ہے اس ایج کے لوگ اس کی طرف زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور امیر علیہ سنت نے اب اپنے اس زمانے میں جب دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی تو نوجوانوں کو اپنے سراؤنڈنگ میں رکھا اور خاص طور پر ان کو جو محبت اور پیار دیا، یعنی امیر علیہ سنت کا آج بھی انداز ہے کہ جاتا ہے تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اور محبت بھرا انداز دیتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ ایک اپنائیت آتی ہے۔ تو جب امیر علیہ سنت سے تو ملاقات اگر کسی نے کی ہے نا تو بتائے گا کہ کس انداز میں ملاقات کرتے ہیں، وہ ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کے بزرگ کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی تو امیر علیہ سنت کا شروع سے یہ انداز رہا ہے، بالخصوص آپ جو محبت اور پیار دیتے ہیں نا، اور جو دل جوئی والا جو انداز ہے نا، یہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اگر دعوت اسلامی کا آپ ریسرچ بھی کریں گے تو دعوت اسلامی کی 70-80% جو ہمیں جو لوگ ملیں گے نا وہ کتنے ہیں؟ یہ نوجوان ہیں۔ اور نیچے اعتکاف میں بھی اگر آپ جا کر دیکھ لیں 8-10 ہزار افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کتنی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ تو جس تحریک میں جس کے ساتھ نوجوان ہوں تو ان کا دین کا کام آگے بڑھنا۔ ایک بات یاد آ گئی، سلطان مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو فرماتے النظر الی رجل هو من اہل السنہ وهو يدعو الى سنہ عبادت، فرمایا کہ ایسا صحیح عقیدے والا سنی اہل سنت کا جو سنت کی طرف بلانے والا آدمی بھی ہو، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے کو بھی دیکھیں تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جو انداز ہے، جو وصف ہے نا، جو نظر آتا ہے کہ جس کا اثر آج پوری دنیا میں ہے، وہ ہے اخلاص۔ کہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دین کا کام عام کر رہے ہیں۔ پھر امیر علیہ سنت نے جو نعرہ لگایا، ایک پیغام دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی۔ اس نیک مقصد، اس مدنی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کام شروع کیا۔ پھر ایک بہت اچھی بات یہ
کہ جو نقیب بھائی نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا, حضرت علی سے شاید سوال ہوا تھا, کسی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حضرت عمر کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا, یہ زمانہ آیا تو اس میں بڑے مسائل ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے شاید اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو مشورہ دینے والے ہم تھے, ان کے مشیر ہم تھے, اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو شورا ہے, آپ کے ساتھ جو افراد ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اللہ پاک نے یہ بھی کمال عطا فرمایا. پھر وہ درد امت رکھنے والے, درد دل رکھنے والے, امت کا جو اصلاح ہے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے والے, یہ اراکین شورا, پھر آگے ذمہ داران, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, یہ سب ہی الحمدللہ رب العالمین مل جل کر دین اسلام کا پیغام عام کر رہے ہیں. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو, امیر علیہ سنت کی شورا کو, آپ کی آل اولاد کو, ہر دعوت اسلامی والے, ہر دعوت اسلامی والی, ہر سنی مسلمان کی اللہ پاک خیر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں, مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں, ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان.